السلام علیکم ناظرین 5 مئی 2026 کو ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، جس نے یعنی کہ وکلاء کمیونٹی میں بھی اور جو پراپرٹی کے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، جو لوگ پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا پراپرٹی میں لین دین کرتے ہیں، ان کے اندر ایک تھرتھلی مچا دی ہوئی ہے۔ فیصلہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا یہ آیا ہے کہ اگر کوئی پہلے سے کوئی ایسی دستاویز کسی پراپرٹی کے بارے میں موجود ہے، کوئی اقرار نامہ موجود ہے، کوئی پیسے کا لین دین موجود ہے، تو اس پراپرٹی کی اگر کوئی بعد میں کوئی رجسٹری کرواتا ہے تو اس رجسٹری کی ویلیو جو ہے نا وہ بونا فائڈ پرچیزر کے طور پہ نہیں ہوگی۔ تو یہ اس قسم کا فیصلہ ہے کہ جس نے واقعی جو ہے نا لوگوں کو پریشان کر دیا۔ اب اس میں پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کوئی پراپرٹی پرچیز کرتا ہے، مثلا میں یہی فرض کرتا ہوں کہ میں ایک پراپرٹی پرچیز کر رہا ہوں، تو میں نے تو اس کے ڈاکومنٹس دیکھنے ہیں۔ اس کے ڈاکومنٹس میں یعنی کہ مجھے فرد ملے گا، فرد بیع ملے گا، وہ میں نے چیک کیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی سٹے وغیرہ نہیں ہے، کوئی محکمہ مال کے ریکارڈ کے اندر سٹے درج نہیں ہے، میں نے سب رجسٹرار کے پاس چیک کروایا، وہاں پہ بھی کوئی سٹے درج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اور بھی یعنی کہ اس کا جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سارے پورے کیے، چیک کیا، وہ پراپرٹی بالکل ٹھیک ہے، وہ بندہ بیچ رہا ہے، تو میں رجسٹری کروا لیتا ہوں اپنے نام پہ، قبضہ میں لے لیتا ہوں۔ تو اس کے بعد اگر کل کلاں کو کوئی مہینے بعد 2 مہینے بعد کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جس نے اس پراپرٹی کا کوئی 3 مہینے 4 مہینے پہلے اقرار نامہ کیا تھا اور پیمنٹ کی تھی اور واقعی کی تھی، اور جس بندے نے بیچی ہے وہ 2 نمبر طریقے سے بیچ کے بھاگ گیا ہے، بیرون ملک چلا گیا یا غائب ہو گیا، تو اب میں کیا کروں گا؟ میں تو بونا فائڈ پرچیزر رہا ہی نہیں۔ تو اس فیصلے نے جو ہے نا یہ بڑا خطرناک قسم کے جو ہے نا وہ اثرات پیدا کر رہا ہے کہ اب لوگ جو ہے نا وہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، کیونکہ کوئی بھی رجسٹری کروائے گا تو دیکھنے میں تو کوئی بھی اگر وہ کسی وکیل کو بھی ڈاکومنٹس چیک کروائے گا تو ڈاکومنٹس درست ہیں، لیکن جس وقت وہ اس کی رجسٹری ہو جائے گی تو پیچھے سے کوئی اقرار نامہ نکل آئے گا جو پرانی ڈیٹوں کا ہے یا کوئی اس قسم کا، کوئی اس طریقے سے۔ تو اس کا یعنی کہ کوئی سلوشن جو ہے نا ابھی تک وہ عدالت نے نہیں دیا کہ اب لوگ پرچیز کرتے وقت کیا کریں۔ مشتری ہوشیار باش کا ایک جو ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ مشتری ہوشیار باش جو خریدنے والا ہے اس کو ہوشیار رہنا چاہیے، ہر طریقے سے اس کو یعنی کہ کرنا چاہیے کہ اس کو اخبار اشتہار دینا چاہیے، اس کو نوٹس وغیرہ کرنا چاہیے، ہر کام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسا اقرار نامہ یا کوئی ایسی دستاویز یا کوئی اورل ایگریمنٹ یا کوئی ایسا ایگریمنٹ اس کا نکل آتا ہے بندے کا بعد میں کہ جس کا بھی ٹائم بھی نہیں ہوا، یعنی کہ وہ اس کا ٹائم نہیں ہوا اور ود ان ٹائم وہ جو ہے نا وہ بیچ دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ جو نیا خریدار ہے اس کے لیے تو بڑا خطرناک کام ہوگا۔ تو اس کا جو سب سے جو بیسک جو سلوشن جو ذہن میں آ رہا ہے نا وہ یہی ہے کہ جس وقت آپ پراپرٹی پرچیز کریں اس وقت رجسٹری کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے نا کہ اس کے اوپر کوئی بار سرکار نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی سٹے آرڈر ہے، نہ اس کے اوپر کوئی حکم امتناعی ہے، کوئی ایسی چیز اس پراپرٹی پہ نہیں ہے، اگر کوئی کل کو نکلے گی تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ تو وہ سٹے آرڈر تو واقعی نہیں ہے، نہ اس کا میں نے پہلے اقرار نامہ کیا ہوا ہے، نہ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس بندے کے جس سے آپ پرچیز کر رہے ہیں نا اس بندے کے پہلے کوئی سسٹم میں ایسی چیز آنی چاہیے کہ اس کے نام کی اسٹامپ وغیرہ جو اس پراپرٹی کے ریلیٹڈ کوئی پہلے نکلا ہوا ہے یا نہیں، اور اقرار نامے کو بھی باؤنڈ کر دینا چاہیے کہ جس وقت اقرار نامے کا اسٹامپ نکلے تو اس میں وہ پراپرٹی کی اسپیسیفکیشن آئے، اور اس کے بعد جب تک وہ اقرار نامہ جو ہے نا وہ اپنی تمیل کو نہ پہنچے، مکمل نہ ہو، اس کا دوسرا اسٹامپ اس بندے کا اس پراپرٹی کی بابت نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ پیلرا کو جو ہے نا یہ میری ایڈوائس ہے یا میرا ایک مشورہ ہے کہ، اور میری یہ ان سے منت بھی ہے کہ وہ لوگوں کو مختلف الجھنوں میں پھنسانے کی بجائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر ایک شخص اپنی پراپرٹی کا اقرار نامہ کرتا ہے اور اقرار نامے کے لیے کوئی اسٹامپ وغیرہ نکلواتا ہے تو پھر اس کا ریکارڈ جو ہے نا وہ کلوز ہو جانا چاہیے۔ اب اس پراپرٹی کی بابت وہ دیگر کوئی اسٹامپ نکلوا نہ سکے انٹل کہ وہ اس کو یا تو کینسل کروائے یا پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کی تکمیل کرے اور اس کو رجسٹرڈ کروائے اسی بندے کے نام پہ، جس بندے کے نام پہ اقرار نامہ نکلا ہے یا جس کو بھی اس نے کروانا ہے وہ کروائے۔ جب تک وہ اسٹامپ اس کا کلوز نہ ہو اس پراپرٹی کی بابت اس شخص کا دوسرا اسٹامپ نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ ایک میرا مشورہ ہے۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ جس وقت فرد لی جاتی ہے، جس وقت آپ اقرار نامہ کرتے ہیں تو جو فرد لی جاتی ہے وہ فرد برائے اقرار نامہ جس وقت جاری ہو جائے تو اس کے بعد
उस प्रॉपर्टी का फ़र्द बराए बै जो है ना वो उसी शख्स के हक़ में निकलना चाहिए जिस शख्स के हक़ में जो है ना वो इकरारनामे का फ़र्द जो है ना वो निकला था। तो ये 2-3 चीज़ें पहला अपने सिस्टम में दुरुस्त करें, वरना ये जो अदालत आलिया ने, अदालत उज़्मा ने जो फ़ैसला दे दिया है, तो उस फ़ैसले के बाद तो इतनी मल्टीपल लिटिगेशन की उम्मीदें हैं कि अब लोग तो पुराने सादे कागज़ों पे जो है ना एग्रीमेंट एक जगह पे वो अदालत उज़्मा ही कहती है कि एग्रीमेंट जो है ना वो ज़ुबानी भी चल सकता है, वो सादे कागज़ पे भी चल सकता है, और दूसरी जगह पे कह रहे हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट मौजूद है तो उसके बाद वाली रजिस्ट्री की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है ये तो जितनी भी रजिस्ट्रियाँ लोगों ने करवाई हैं वो सारे मारे जाएंगे। वो उनसे पहले के इकरारनामे बना के लेते आएंगे, अदालतों में जाएंगे और वो डिग्रियाँ करवाते जाएंगे, और जिसकी रजिस्ट्री हुई है उसका बेड़ा गर्क होता जाएगा। तो ये इन चीज़ों को जो है ना वो सिस्टम के मुताबिक सॉर्ट आउट करें, और मेरी अदालत उज़्मा से भी दरख्वास्त है कि फ़ैसला देते वक्त कॉन्सिक्वेंसेस को भी साथ मद्देनज़र रखा करें। अगर आप कोई जजमेंट रिपोर्टेड करते हैं तो उसमें जो लॉ पॉइंट है उसको वाज़िया कर दिया करें कि इस लॉ पॉइंट के रिलेटेड ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इस तरह तो ये जितने भी इस मुल्क में जितने भी गरीब लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, अब जिसने कोई 1920 में 2020 में रजिस्ट्री करवाई है उसका 2019 का कोई करारनामा निकल आएगा, तो वो 20 वाली रजिस्ट्री तो बेचारे की गई। तो ये इस तरीके से जो है ना ये तो लिटिगेशन को इतना ज़्यादा बढ़ाने वाली बात है, और लोगों को मामूली रास्ते दिखा के, छोटे छोटे रास्ते दिखा के लोगों को फंसाने वाली बात है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, और पहला जो है ना वो अपने सिस्टम को इतना फ़ाल करे कि कोई भी शख्स एक दफ़ा एक शख्स के साथ इकरारनामा और फिर दूसरे के साथ रजिस्ट्री करने की कोशिश ही ना करे। शुक्रिया।